ज़कात کا حساب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سال کی وہ مخصوص تاریخ جو ہمارے صاحب نصاب بننے کی تاریخ ہے، اس تاریخ کے آنے پر اپنے قابل ذکات 4 اثاثوں کا حساب کیا جائے۔ وہ 4 اثاثے جن میں سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت شامل ہے، ان کی کل مالیت کا حساب کر کے اس میں سے اپنے ذمہ جو قرضے ہیں وہ نکال کر بقیہ مال کا 40واں حصہ ذکات کے طور پر ادا کیا جائے گا۔ مثلاً کسی آدمی کی ملکیت میں قابل ذکات 4 اثاثے ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقدی بھی ہے اور مال تجارت بھی ہے، تو وہ حساب کرے کہ میرے پاس کل مالیت کتنی ہے۔ نقدی کے اندر وہ نقدی بھی شامل ہے جو اس کے پاس موجود ہے، وہ نقدی بھی شامل ہے جو بینک میں رکھوا رکھی ہوئی ہے، اور وہ نقدی بھی شامل ہے جو لوگوں کو امانت دی ہوئی ہے، وہ نقدی بھی شامل جو کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے۔ جو نقدی جہاں جہاں سے قابل وصول ہے وہ ساری نقدی شامل کی جائے گی، اور سونے چاندی کی جو قیمت فروخت ہے اس کو شامل کیا جائے گا، اور مال تجارت جتنا اس کی ملکیت میں ہے اس کو شامل کیا جائے گا۔ اس کی کل مالیت کا حساب لگا کر پھر یہ دیکھے کہ آج میرے ذمہ جو قابل ادا اثاثے ہیں تو وہ کون کون سے ہیں جو ادائیگیاں کرنی ہیں، لوگوں کا قرضہ دینا ہے، یا اس مہینے کے اپنے ملازموں کی جو تنخواہ ہے وہ ادا کرنی ہے، یا کوئی اور بل اس کے ذمہ لازم ہے، تو اس قسم کی مالیت اس میں سے الگ کر لی جائے گی۔ اس کے بعد جتنا مال ان اثاثوں میں سے بچے گا، ذکات کے اثاثوں میں سے، اس کا 40واں حصہ ذکات کے طور پر ادا کیا جائے گا۔